بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الأنبياء والمرسلين. صلاة طيبة طاهرة مباركة. اللهم إنا نسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وغمنا. اللهم ارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي تحب وترضى. اللهم اجعله قائدنا ورائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم اسكننا به الظلل والبسنا به الحلل وآنس به وحشتنا في قبورنا. اللهم آمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. اللهم آمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لي عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحیم. ہم سورۃ شعراء کی اسٹڈی کریں گے. آج کل کے لحاظ سے ہم دیکھیں گے تو کیا ہے آج کل کے لحاظ سے، جیسے کیا ہے میڈیا آج کل کا واٹس ایپ، فیس بک، جو بھی آپ کہتے ہیں. ان کے زمانہ کا جو تھا، ان کا واٹس ایپ شعر و شاعری تھا، ان کا فیس بک شعر و شاعری تھا. یہی ایک طریقہ تھا کہ میسج پہنچانا یا کسی کے متعلق بات کرنا یا کسی کی اہمیت بتانی یا کسی کو اچھا برا جو بھی کہنا تھا تھرو دس میڈیا. دس واز دا چینل. میڈیا چینل ان کا شعر و شاعری تھا. تو یہ تھا، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے بہت سی اہم چیزوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کے متعلق بات کی ہے. جیسے کہ سورۃ النساء، عورتوں کا حقوق، عورتوں کو کیسے عورتوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، ان کی وراثت، ان کا سب کچھ، ایوری تھنگ اباؤٹ عورتیں سورۃ النساء میں ہیں. طلاق ایک بہت بڑا ایشو ہے، بہت بڑا پرابلم ہے. ایک چیز ہے جو ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. اٹ از اگین سورۃ الطلاق. اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے بہت سے باتوں کے متعلق ہمیں بتایا. سبحان اللہ، قرآن کریم فرام ہیئر، جلد سے لے کر جلد تک سب کچھ ہے اس میں. پورا آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اس کتاب میں ہر شے کا علم ہے. اس میں اگر ہمیں کسی چیز کی سمجھ میں نہیں آتی یا ہمیں کلیئر نہیں ہو رہا، it's not because of Quran, because of lack of our thinking یا ہمارے سوچ و سمجھ تک یہ بات نہیں پہنچ رہی. اور جس چیز کے لیے تفصیل چاہیے، یعنی مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کیسے ادا کرنی ہے، کیسے، کہاں بیان کیا گیا ہے. سنت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتایا کہ وضو کیسے کرنا ہے، نماز کیسے ادا کرنی ہے، رکوع میں کیسے جانا ہے، سجود میں کیسے جانا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اسی لیے شعراء یا جیسے میں نے کہا میڈیا، اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اس کا اثر کیسے ہے. تو اسی لیے ہم سورۃ شعراء کی اسٹڈی کریں گے اس طریقے سے. سورۃ شعراء از مکی سورہ. مکی صورتوں کا کیا یعنی تعریف یا کیا اس کی صفت ہوتی ہے مکی صورتوں کا. عقیدے کے متعلق بات ہو، عقیدے پر زور، کیونکہ نیا میسیج تھا، نئی بات ہو رہی تھی. وی کینٹ ٹیل دی پیپل کم اینڈ پرے. کیسے، کس کے لیے، یعنی پہلے آپ عقیدہ اس کا پورا کلیئر کریں گے کہ کس کے لیے ہم نے جھکنا ہے، کس کے آرڈرز پر چلنا ہے، وہ ذات کیا ہے، اس کی صفتیں کیا ہے، ان کے نام کیا ہے، کون ہے ہمارا رب. کیونکہ اس سوسائٹی میں اٹس ناٹ اونلی وہ سوسائٹی، قرآن ہر زمانے کے لیے ہے. اس سوسائٹی میں آئی ڈونٹ مین یہاں، یعنی آج کل کے لحاظ سے ہر سوسائٹی میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ عقیدہ صحیح نہیں ہے. کچھ لوگ آف کورس الحمدللہ ان کا عقیدہ صحیح ہے، لیکن عقیدہ سب سے پہلے عقیدہ ٹھیک کرو. کوئی آتا ہے اور کہتا ہے مجھے نماز سکھاؤ، مثال کے طور پر نیل پالش لگی ہوئی ہے،
اس نے صحیح لباس نہیں پہنا ہوا اس نے، تو آپ کہیں گے پہلے اپنا حلیہ ٹھیک کریں، پہلے اس کو سکھاؤ کہ حلیہ کیوں ٹھیک کرنا ہے، اس کو حلیہ، اس کا لباس، اس کا حجاب سے پہلے اس کا عقیدہ وہ خود ٹھیک ہو جائے گا، باقی چیزیں ٹھیک خود ہی ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے عقیدہ کی بات ہوتی ہے سور مکیہ میں۔ عقیدہ کے علاوہ مکی صورتوں میں کیا ہوتا ہے، اس کے آیتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں کیونکہ ان میں صبر نہیں ہے، ابھی ان کو سمجھ میں نہیں ہے تو لمبی آیتوں کی تلاوت کریں گے، they don't want to hear this، اسی لیے چھوٹی چھوٹی آیتیں ہوتی ہیں اور زبردست چھوٹے پتھروں کی طرح، جیسے آپ حج میں کنکریاں مارتے ایگزیکٹلی دیٹ، چھوٹی آیتیں لیکن بہت اسٹرانگ اینڈ ٹو دا پوائنٹ۔ ہم سورۃ شعراء کی اسٹڈی کریں گے، آیت نمبر 1 to 9۔ مین ٹاپک آف دس آیت is talking about قرآن کریم and کافروں کا اعتراض اس آیتوں پر، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں اس قرآن پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ These are the main topic of this ayat. We're gonna talk little bit about this. طا سین میم، یہ ایسے لیٹرز ہیں جو سنتے ہی ان کو اثر پڑے گا کہ یہ کیا ہے، نہ تو یہ شعر ہے، نہ تو یہ سٹوری ہے، نہ یہ قصیدہ ہے، یہ کیا ہے۔ So the beginning is very strong، طا سین میم، تلک آیات الکتاب المبین۔ یہ آپ کے لیے، ہر ایک کے لیے یہ بات ہے کہ اس کتاب پر آپ کو پورا یقین کرنا ہے، پورا آپ کو بلیو کرنا ہے کہ یہ کتاب بہت ہی مبین ہے۔ مبین یعنی واضح ہے، اس میں کوئی ٹرک نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو جینیس ہونا چاہیے سمجھنے کے لیے۔ ایکچولی جو باتیں میں آج کروں گی میرے خیال سبھی کو پتا ہے، اٹ از جسٹ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ I'm not gonna say anything new کیونکہ being you الحمدللہ مسلمان سبھی کو پتا ہے، شاید آپ عربی نہیں سمجھتے لیکن قرآن دل میں لگتا ہے اینڈ اس کا اثر ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ بے شک کسی کو لینگویج کا بھی نہیں پتا لیکن اس کے آنسو بھی بہہ جاتے ہیں پڑھتے ہوئے۔ یہ قرآن ہے اینڈ مبین ہے، سو یہ معجزہ ہے۔ شاید آپ نیبر کی بات نہیں سمجھ سکتے جو عربی ہے لیکن قرآن سمجھ سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ کا باخر نفسک، اللہ تعالیٰ رسول اللہ سے بات کر رہے ہیں کہ آپ کو غم نہیں ہونا چاہیے، جو ایمان لاتا ہے ایمان لاتا ہے، جو نہیں لاتا یہ اس کا پرابلم ہے، کیونکہ یہ کتاب مبین ہے اور بہت سے آیتیں ہم نے بھیجی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم چاہتے ہیں تو ایسی آیت نازل کرتے ہیں کہ زبردستی ایمان لاتے ہیں، یعنی گردن اٹھائی نہیں سکتے، اتنی زبردست آیات کہ وہ یقین کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ چیز نہیں چاہیے۔ اللہ چاہتے ہیں، آپ کو مجبور نہیں کر رہے، آپ خود اپنے رب کو پہچانے، اپنے رب کو پہچانے محبت سے، عقیدہ سے، یقین سے آپ اپنے رب کے سامنے جھکیں، اسلام پائے، ایمان پائے، عمل اس پر کریں، زبردستی نہیں۔ یہ چاہیے اللہ تعالیٰ کو، وگرنہ اللہ تعالیٰ کو کوئی عاجز نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے سب یہ دنیا مسلمان ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے سو آپ پہچان سکیں، اپنے رب کو پہچانو، رب کی ذات کو پہچانو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فوراً آسمان کی بات کی ہے کہ ہم ایسی آیت یا ایسا معجزہ نازل کرتے کہ مجبوراً ایمان لاتے، لیکن اس کے بعد کیا بتا رہے ہیں، زمین کی طرف دیکھو، اس میں کتنی خوبصورت جوڑیاں ہیں۔ اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، دیکھو زمین میں کتنی خوبصورت زمین بنائی ہے اور ہر کائن کی جوڑی ہے، پرندے ہوں، چرندے ہوں، چونٹی ہو، انسان ہو، پھول ہو، ہر شے کی جوڑی اللہ تعالیٰ نے کریم، خوبصورت، مناسب بنائی ہے، سبحان اللہ۔ ایون پھولوں کا، ایون درختوں کا، ایون بادلوں کے، سبحان اللہ۔ یہ آپ کے لیے انف نہیں ہے کہ آپ خود اپنے رب کو پہچانو؟ کون بنا سکتا ہے یہ؟ کون کر سکتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیہ، یہ والی آیت تکرار ہوتی جائے گی، gonna be repeated again and again۔ ہر قصے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، بہت سے آیتیں نازل کرتے ہیں، بہت سے آیتیں دکھتی ہیں ہمیں، لیکن بہت
سے لوگ ایمان نہیں لاتے. وما كان أكثرهم مؤمنين. یہ حقیقت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. This is the true or this is the fact. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. یہ ایک بات بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اس کے بعد کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، چاہتے تو آیتوں کے بعد جو ایمان نہیں لاتا ہے اس سے انتقام لے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ لے سکتے ہیں انتقام. جو سب کچھ دکھایا ہے آپ کو، سب کچھ آپ کے نظروں میں ہے، تو ایمان نہیں لاتے تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو انتقام لیتے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ. العزیز غلبہ والے اللہ تعالیٰ، طاقت والے، قوت والے، شان والے. چاہتے تو ختم کر دیتے جو ایمان لاتا. لیکن کیا اللہ تعالیٰ آگے سے فرماتے ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. الرحیم بہت رحیم ذات ہے اللہ تعالیٰ کی. انتقام لینے کے لیے آپ کو نہیں پیدا کیا. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. بے شک بہت رحیم ذات ہے اللہ تعالیٰ کی. This is the introduction about اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے بات کر رہے ہیں اور ہم سے of course پہلے رسول سے جب تھے اور ان کے بعد امت سے مخاطب ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کتاب ہے، واضح ہے، مبین ہے، اس میں آیتیں ہیں. and not only کتاب میں آیتیں ہیں، پورے جہان میں آیتیں ہیں. آسمان کی طرف دیکھو، زمین کی طرف دیکھو، آپ کو خود کی پہچان ہو جائے گی اپنے رب کی جو کہ بالکل واضح مبین ہے. Now starting سب سے پہلے this is subject number 2 from 10 to 31. یہ about موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام and فرعون. موسیٰ علیہ السلام of course we cannot cover the whole story، لیکن اس میں جو مین پوائنٹ ہے میں آپ کو بتاؤں گی اور سبھی کو پتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ. اور جب واپس آ رہے تھے مدین میں اللہ تعالیٰ نے ان کو چوز کیا. نبوت کا اسٹارٹنگ شروع ہوئی ہے now and اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں go to فرعون. یہ جو بات ہے نا یہاں موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ربی انی اخاف ان یکذبون. مجھے بہت ڈر ہے کہ وہ جھٹلائیں گے، یقین نہیں کریں گے. جب آپ اس دنیا میں اکیلے ہیں، آپ کا عقیدہ، آپ کے بلیف، آپ کا رویہ، آپ کا اسٹائل بینگ اے مسلم، سم ٹائمز آپ کے دل میں خوف ہوتا ہے کہ نظروں میں نہیں پڑ جائیں، کوئی ہمارا عقیدہ یعنی عقیدہ ہمارا نام بدل دے. کیونکہ دیکھتے ہیں آپ دن رات میڈیا کا کام، آپ کو شک کرتے ہیں، علماء پر شک، آیتوں پر شک، قرآن پر شک وغیرہ. So you don't want this. آپ کو اس حالت میں کیا چاہیے؟ اس حالت میں آپ کو صحبہ being alone. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں کہ کون سی بکری کو کھاتا ہے جو اکیلی ہوتی ہے، لیکن جب جماعت میں ہوتے ہیں یہی آپ کا حال ہے. ہمیشہ آپ کو اچھی صحبت کی ضرورت ہے to support you, to be with you. اسی لیے ایاک نعبد، ایاک not me. It is not انا اعبد وانا استعین. ایاک سب مل کر آپ کی عبادت کر رہے ہیں، آپ سے مدد مانگ رہے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین یہی ہے. اور سب سے کلوز آپ کا کون ہے؟ آپ کا بھائی یا بہن یا دوست. ضروری نہیں خون کا رشتہ ہی بس آپ کے لیے سپورٹ یعنی آپ کو اسٹرانگ کرے گا. جہاں بھی کسی قسم کی بھی صحبت اچھی ملے، اچھی صحبت جس اس کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈالو. کیونکہ عربی میں کہا جاتا ہے صاحب صاحب، یعنی وہ آپ کو ساتھ کر جاتا ہے، کھینچتا ہے. جہاں تھوڑا سا انسان کمزور ہو جاتا ہے یا ڈھیل پڑتی ہے، دوست اس کو اسٹرانگ کرتا ہے. جہاں آپ کو لگتا ہے نہیں یہ کام میں سے نہیں ہو رہا، اچھا دوست آپ کو کیوں نہیں ہو رہا، لیٹس گیو اے ٹرائی، ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کی مدد سے. اینڈ وی آر ٹیم، وی کین ڈو اٹ. اینڈ کچھ آپ میں سکھتے ہوتی ہیں. کمال کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کا کمال ہوتا ہے. کمال جو سارے سکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن ہر انسان میں اسٹرانگ پوائنٹ ہوتے ہیں، ویک پوائنٹ. جس چیز میں میرے میں کمی ہے دوسرا اس کو مکمل کر سکتا ہے، تیسرا کر سکتا ہے. رسول اللہ رسول تھے لیکن ان کے ساتھ کون تھے؟ ان کے صحابہ تھے. عبد الرحمن بن عوف بہت تجارت میں ماہر تھے. عمر بن خطاب ادارہ میں بہت اسٹرانگ تھے. ابو بکر ایمان میں، عقیدہ میں، بلیف میں اسٹرانگ تھے. اس طرح ضرورت ہے ہر سوسائٹی میں، ہر مسلمان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ڈونٹ تھنک میں گھر میں اکیلی ٹھیک ہوں اور میں اللہ اللہ کرتی جاؤں گی، جب اللہ تک
الزام لے لیں. Not like this. Be strong with your people. اپنے لوگوں کے ساتھ. یہ جو دیکھ رہے ہیں یعنی یہ کام یہ اکیلا انسان نہیں کرتا. ہماری کتنی بہنیں ہیں جو آپ کو نظر آتی ہیں آپ کے سامنے یا نظر نہیں آتے. یہ کام بہت سے لوگ کرتے ہیں. مثال کے طور پر یہ بک ایک انسان نے نہیں بنائی, نہ اس کا ترجمہ, نہ یہ پریزنٹیشن, نہ یا آرگنائز تھنگس وغیرہ. ہر کام کے لیے آپ کو ٹیم چاہیے. آپ ہمیشہ سیک فور اے گڈ صحبہ. ایون یہ ایک موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کا کہا. آگے سے آپ دیکھیں گے جب ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آئے گا اگین آسک فور دس. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, اسی لیے اس بات پر فوکس کیا ہے. You cannot be alone in this world. Even انسان عبادت کے لیے تراویح آپ پر فرض نہیں ہے, لیکن آپ جاتے ہیں ہمت ہو جاتے ہیں. گھر میں آپ کو نیند آتی ہے, پھر چائے پیتے ہیں, پھر کہتے ہیں پکوڑے کھا لوں, پھر جلیبی کھا لوں, پھر یہ کھا لوں, پھر فون آ جاتا ہے, پھر وہ ہو جاتا ہے, یہ ہو جاتا ہے. لیکن جب جاتے ہیں صفیں بنتی ہیں, سب کھڑے ہو جاتے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر, آپ کا ایک پارا ختم ہو جاتا ہے. الحمدللہ. تو جماعت میں ہے نا آپ, تو اسی طرح آپ کے زندگی میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کی بہن, آپ کا بھائی, آپ کے بھابھی, آپ کے دوست, آپ کے نیبر, چوز اے گڈ صحبہ. If we come to آیت نمبر 19 میں جب موسیٰ علیہ السلام جا کر فرعون سے بات کرتے ہیں تو فرعون کیا کہتا ہے, تمہیں پالا اپنے گھر میں, سب بچوں کو ہم نے مار دیا, احسان جتلا رہا ہے اور تمہیں مارا نہیں, تمہاری تربیت کی, عیش اور آرام میں آپ نے زندگی گزاری, پھر تم نعمتوں کا احساس نہیں تمہیں, تم تو یعنی کافر ہو. کافر کون ہوتا ہے جو نعمتوں کا انکار کرتا ہے. یہ فرعون کہہ رہا ہے موسیٰ کو, یعنی اس کو پتہ ہے کافر کون ہے, موسیٰ کو کہہ رہا ہے, لیکن خود اپنا رب کو وہ نہیں پہچانتا. رب جس نے اس کو جان دی, جسم دیا, عقل دی, پاور دی, مملکت دی, کنگڈم, لوگ اس کے اندر کام کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ, اپنے رب کو نہیں پہچانا. اس نے تو انکار کیا. انکار سے بڑھ کر اس نے کیا کہا, انا ربکم الاعلی, اور موسیٰ کو کہا کہ تم تو کافر ہو. اگین دس از دا میڈیا. کتنے آپ کو اس طرح باتوں میں ڈالتے ہیں اور خود وہ نہیں پہچان. یہ کرو غلط راستے پر لگاتے ہیں اور وہ خود ایسے نہیں کرتے, لیکن آپ کو غلط راستوں پر لگایا ہوا ہے. پھر آگے سے آیت نمبر 20 موسیٰ نے کیا کہا, قال فعلتها اذا وانا من الضالين. کیا موسیٰ علیہ السلام ضال تھے؟ کیوں کہا موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح؟ کیونکہ یہ نبوت سے پہلے کی بات تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا. کیا کہا؟ کون سی صورت میں ہمیشہ ہم پڑھتے ہیں, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. آپ غار حراء میں تھے, آپ کو رسول اللہ کی شخصیت یعنی کبھی غلط کام میں نہیں شریک ہوئے, لیکن غار حراء میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا, تفکر کر رہے ہیں, یہ آسمان, یہ ستارے, یہ زمین, یہ, لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ابھی تک. جب تک جبریل نازل ہوتے ہیں اور نبوت شروع ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. جب کافروں نے کہا کہ تمہارے رب تو بھول گئے تمہیں, اللہ تعالیٰ نے کہا کیسے بھولو, کیسے؟ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك. جہاں کوئی بھی نہیں پہچانتا, ورفعنا لك ذكرك. دیکھو آج تک کتنی بار ذکر ہوتا ہے. ألم يجدك يتيما فآوى. آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کا بندوبست کیا. کیسے ہم بھول جائیں اپنے نبی کو. ووجدك ضالا فهدى. کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیسے, آپ کو نبوت کا بتایا, آپ کو اپنے رب کی پہچان ہوئی. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. میرے سے غلطی ہو گئی, میں نے جان بوجھ کر نہیں جان کسی کے لیے. یہ پرانی بات تھی نبوت سے پہلے. یہاں اگین I'm going to talk about this. بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ یعنی ان کو ہدایت دیتے ہیں اور آ کر آپ سے بات کرتے ہیں. اگر کچھ دیکھتے ہیں تو آپ نہیں, یعنی کوئی ان کی طرف دیکھ کر کے اپنے اوقات بھول گئے. کیا تھے آپ, کون سا لباس پہنتے تھے, کیا کرتے تھے, کتنے آسانی سے ہم گئے.
تحمل نہیں کرتا انسان کہ مثال کے طور پر شاید آپ نے ہی اس سے اس راستے میں ڈالا اور آگے ہو گیا وہ، اور ایک دن آ کر آپ کو نصیحت کر رہا ہے میں نے تو تمہیں پڑھایا تھا تم آج مجھے بتا رہے ہو. یہ ہوتا ہے بہت سے، یہ طبیعت انسان میں ہوتی ہے کہ ہم تحمل نہیں کرتے کہ کوئی آگے ہم سے بڑھ جائے، اور کوئی چھوٹا ہو بڑا ہو کہیں سے بھی ہو، یہ انسان آ کر اگر آپ کو نصیحت کرتا ہے، نصیحت سنیں، اس کی شکل نہیں دیکھے، اس کا حیثیت نہیں دیکھے، یہ نوکر ہے یا یہ ڈرائیور ہے یا یہ کالا ہے یا پیلا ہے، وہ بات کیا کر رہا ہے. اور یہی موسیٰ علیہ السلام بات کر رہے ہیں اور وہ احسانات بتا رہا ہے کہ تمہیں کھالا، تمہیں کیا وغیرہ وغیرہ. اور یہی فرعون کے اب تم نصیحت کرنے آ رہے ہو، کون تھے تم؟ ایک چھوٹی سی جان جس کو ہم نے نہیں مارا، اور آج آ کر تمہیں ہمیں سمجھا رہے ہو. آگے سے دیکھتے ہیں، یہ قصہ ہے موسیٰ و فرعون. پھر فرعون کہتا ہے تمہارا رب کون ہے؟ تنزن، سمجھنے کے لیے نہیں، تنزیہ یعنی بتاؤ اپنا رب کیا ہے. پھر 3 آیتوں میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی پہچان. اینڈ ایچ ٹائم فرعون، کیونکہ بات جو نبی بتا رہے ہیں نا اس کا اثر ہوگا، لیکن he doesn't want to listen، اسی لیے بات کو کاٹ رہا ہے. قال فرعون وما رب العالمین، which is آیت نمبر 23. قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. اگر تمہیں یقین ہے تو سنو، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا رب وہ ہے جس نے رب السماوات، جو آسمان کا رب ہے. It's not only you یا فرعون، تم سمجھتے ہو تمہارے علاوہ دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے؟ نہیں نہیں نہیں، اللہ کا بہت وسیع جہان ہے. رب السماوات. Don't let things go around you only. کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ؟ میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ کیا، میرے ساتھ وہ ہوا، یہ ہوا، میرے نیبر نے، میرے شوہر نے. It's not only you. تم ایک ہو اس پورے جہان میں. ایک نظر ڈالو، اگر تمہارے ساتھ اتنا کچھ ہوا ہے، دیکھو کچھ اور لوگوں کے ساتھ بہت کچھ ہو رہا ہے. So don't let the things go around you. جیسے ہمارے بچے جب چھوٹے تھے سبھی کہتے تھے، مثال کے طور پر پیزا کھانا ہے، ایک کہتا تھا نہیں آج مجھے پیزا نہیں کھانا، مجھے وہ کھانا ہے، آج وہ کھائیں گے. نہیں، یعنی it's not the world won't go around you، یہ سکھانا ہے. قال رب السماوات، جس نے تمہیں پیدا کیا نا، اور جو تمہارا رکھوالا ہے، جو تمہیں تربیت کر رہا ہے، پال رہا ہے، جہان کا رب. آسمان کا کتنے آسمان ہیں؟ ایچ آسمان میں کتنے کائنات ہیں، زمین میں کتنے زمینیں ہیں، ایچ زمین میں کتنی مخلوقات ہیں. وما بینہما، and between آسمان اور زمین کتنی فاصلہ ہے، کتنی مخلوقات ہے. یہ سب جہان کا رب وہ ہے، ایک رب. It's not you، جو تم دعویٰ کر رہے ہو انا ربکم الاعلی، تم ان لوگوں کے لیے کہہ رہے ہو، بنی اسرائیل کے لیے کہہ رہے ہو، لیکن دیکھو دنیا بہت بڑی ہے، بہت واسع ہے. پھر جب ایسی یعنی بیکاز اب موسیٰ نے یہ بات کی، آگے سے لوگ سوچنا شروع کریں گے جیسے اب ہم نے بات کی، فوراً آپ کا ذہن گیا آسمان زمین وغیرہ، ایسا فوراً ٹو ڈسٹریکٹ the thinking، موقع بھی نہیں دیں. سنا آپ نے یہ کیا کہہ رہا ہے، سنا کہ لوگ فوراً ہاں سوچنے کے علاوہ فرعون کی طرف دیکھے، نہیں یہ ہے ہمارا رب، یہ طریقہ ہے. اگین یہی تو میڈیا کرتا ہے نا، بہت کامن ہو گیا ہے. جب بھی میں کچھ آیت کی تفسیر کے لیے کھولتی ہوں تو ضرور بیچ میں عجیب قسم کے، ایون اف I'm cooking or doing something، میں قرآن لگاتی ہوں، بیچ میں جہنم کا ذکر ہو رہا ہے اور یہ ایڈس آ رہے ہیں بیچ میں. ایگزیکٹلی دس از اٹ. قال ربکم ورب آبائکم الاولین. اب موسیٰ علیہ السلام اپنا عقیدہ اور اپنا مضبوطی سے بات کر رہے ہیں. کیوں مضبوطی سے بات کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام؟ کیوں؟ کیونکہ ان کا رب ان کے ساتھ ہے. یہ پہلی آیتوں میں آیت نمبر 12، قال رب انی اخاف ان یکذبون ویضیق صدری ولا ينطلق لسانی فارسل الی ہارون ولهم علی ذنب فاخاف ان یقتلون. کہ یہ رب میں کیسے بات کروں گا، میں تو بیان بھی نہیں کر سکتا پراپرلی.
اینڈ جب مجھے غصہ آتا ہے یا جب میں بیان نہیں کر سکتا تو ایک ہوتا ہے نا کہ ایک دم وہ پریشان ہو جاتا ہے انسان, ہی فیلز اسٹریس اینڈ ہی cannot talk. He is telling this way کہ یہ میرے ساتھ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ان آیتوں میں, قال کلا فاذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون, جاؤ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا, میں تمہارے ساتھ ہوں, میں سن رہا ہوں. کیا ہوگا؟ میں سن رہا ہوں. اس طرح آپ کو یقین ہونا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے ساتھ ہے. قال ربکم ورب آبائکم الاولین, it's not only you, آپ کا رب جو زمین آسمان اینڈ سب آسمان زمین میں جو مخلوقات ہیں اینڈ آپ کے آبا و اجداد کا رب وہی ہے. nothing is new, وہی رب ہے جو آپ کے آبا و اجداد اینڈ جو بھی سلسلہ چلتا رب ایک ہے, جنہوں نے پیدا کیا, جنہوں نے آپ کو پالا. جب میں آپ کو کہتی ہوں رب, آپ کو پتہ ہے رب کون ہوتا ہے؟ رب جو آپ کو پیدا کرتا ہے اینڈ آپ کی پرورش کرتے ہیں. کیسے؟ رب البیت, رب البیت کون ہوتا ہے؟ گھر والا کون ہے؟ شوہر یا والد, اوکے, کیونکہ وہ ٹھیک ہے ماں یعنی تربیت کرتی ہے وغیرہ, لیکن رب وہ آپ کے لیے کھانا لاتا ہے, وہ آپ کے اخراجات اٹھاتا ہے, آپ کی دیکھ بھال کرتے ہیں وغیرہ. اور جہاں ماں کچھ بھی نہیں کر سکتی تو کہتے ہیں صبر کرو, ہمارا باپ آ رہا ہے, تو باپ آ کر فیصلہ کرے گا. تو دس از رب. سو اس ربکم ورب آبائکم الاولین. اب کیا کہہ رہا ہے؟ شک ڈالنے کے لیے موقع ہی نہیں دے رہا ہے کہ کوئی سوچے یا سمجھے بات کو. قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. یہ کون سی باتیں کر رہا ہے, یہ کیا کہہ رہا ہے؟ بالکل لوجک کی بات کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام, کوئی ایسی بات نہیں کر رہے جو کہ عجیب بات ہو. ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون, یہ تو مجنون ہے, ان کی باتیں نہیں سنو. لیکن موسیٰ علیہ السلام انسسٹنگ, کیونکہ اور یہی آپ کا حال ہونا چاہیے. ایک تھوڑا سا آپ کو شک میں ڈالے تو ہم پزل ہو جاتے ہیں, ہم شیک ہو جاتے ہیں. کیوں؟ آپ کو یقین ہونا چاہیے. اسی لیے موسیٰ نے کہا ان کنتم موقنین, اگر آپ کو یقین ہے. پھر آگے سے جب کہ رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون, اگر آپ تھوڑی سی عقل رکھتے ہیں نا تو اپنے رب کو پہچان لیں گے. رب المشرق والمغرب یعنی مشرق کی طرف دیکھو جہاں سے دھوپ یعنی سورج نکلتا ہے, خود ہی آپ پہچانیں گے کہ یہ سورج کیوں اس جو اپنی عقل استعمال کرتا ہے یا تدبر کرتا ہے اپنی مخلوقات اللہ, دیکھتا ہے یہ سورج کیوں روز روز ایک ہی جگہ سے نکل رہا ہے. Is it just like this by accident? نہیں, اللہ نے یہ سسٹم بنایا. اور سورج بھی ایک مخلوق ہے, جیسے آپ مخلوق ہیں. آپ کو بھی 5 times کا نماز کا بتایا ہے نا, اپنی مرضی نہیں کر سکتے. دن لمبا ہے تو تھوڑی سی ٹائمنگ بدل جاتی ہے, راتیں لمبی ہیں تو تھوڑی سی ٹائمنگ بدل. ایگزیکٹلی دھوپ بھی ٹائم پر نکلتی ہے, لیٹ یا تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتی ہے, اپنی مرضی سے نہیں. اور سب سے بڑی شے ہماری نظروں میں کیا ہے؟ دھوپ جو ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ طاقت والی ہے, اس میں انرجی ہے, اس میں, لیکن وہ بھی اپنے رب کے سامنے ان کی اطاعت کرتی ہے. اب دھمکی پر قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین. تمہاری ہمت ہے کس, جب موسیٰ کو دھمکی دیں گے نا تو اس کا مطلب ہے باقیوں کو بھی عبرت حاصل ہو جائے گی. دیکھو کسی اور کو رب مانا میرے علاوہ تو تمہیں جیل میں قید کر دیں گے, جو ہوتا آ رہا ہے ہر زمانے میں. جو حق کی بات کرے چپ کرانے کے لیے جیل میں ڈال دیتے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کو یہ عقل کی باتیں کر رہے تھے, جو کہ اگر عقل انسان رکھتا ہے علم اینڈ لاجک کی بات کریں, لیکن جب وہ اثر نہیں ہوا تو اسی طریقے سے بات کر رہے ہیں جو کہ ان کو اس چیز کا یقین ہو. تو عقل they don't want to use the logic. کس چیز پر وہ ڈپینڈ کرتے تھے؟ جادو اور جادوگر اور ان کے جو ٹرکس وغیرہ ہوتی ہیں, یہی کامن تھا. تو now he's gonna talk in the same way they believe. Okay, اچھا, تو
میں تمہیں ایسی چیز یا ایسی معجزہ آیت دکھاتا ہوں جو تمہیں یقین ہو جائے گا اس چیز کا؟ ہاں دکھاؤ، اگر تم سچے تو دکھاؤ، کیا دکھا سکتے ہو؟ کیونکہ وہ فرعون کی قوم they were well known about جادوگر وغیرہ، انہوں نے اپنے عصا نکالی پھینکی تو کیا ایک دم وہ سوٹی کیا ہو گئی؟ سانپ۔ اب یہی اس کا لیبل ہے فرعون کا، لوجک کی بات نہیں وہ سمجھے گا۔ تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ نکالا، جہاں ان کے کچھ بیماری تھی ہاتھ میں، وہ ہاتھ نکالا ایک دم صحیح سلامت، وہ جانتا تھا فرعون، کیونکہ اس نے پالا تھا موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں، he knows exactly کہ اس میں نہ تو طاقت ہے اور یہ بیماری ہے اس کے اسکن میں۔ تو ایک دم یہ چمکتا ہوا ہاتھ، اس نے کہا تم جادوگر، اور تم نے ایسے جادو کا سہارا لیا ہے کیونکہ ایک شے تم چاہتے ہو میری مملکت ختم ہو جائے اور تم میری جگہ میں آ جاؤ، you want، اور یہی ہوتا ہے، کوئی حق کی بات کرے تو یہی کہا جاتا ہے اس کو کہ تم تو فساد کرنے آئے ہو، تم چاہتے ہو کرسی لے لو، تم چاہتے ہو یعنی میری جگہ لے لو، حکومت کرو، اس طرح۔ اگین they don't want to listen کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، جس میں نہ حکومت کی بات ہو رہی ہے، نہ سیاست کی، نہ کچھ اللہ کا بتا رہے ہیں۔ اب لوگوں سے مشورہ کر رہا ہے کہ کیا کریں اس کا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا ہے، چھوڑ دو ان کو، ہم بہت سے اسٹرانگ قسم کے جادوگروں کو لاتے ہیں اور ایک قسم کا مقابلہ ہو جائے، ہمارے جادوگر اور ہماری طاقت، ہماری پاور، یہ اور اس کا بھائی کیا کریں گے، کیا کر سکتے ہیں یہ دونوں مل کر۔ اگین لوگوں کو اس ڈائریکشن میں لے کر جانا، وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ، لوگوں کو، کیونکہ لوگ بہت جلدی فالو کرتے ہیں اچھی بات کو بہت کم، جیسے اللہ تعالیٰ نے شروع آیتوں میں بتایا، اس آیتوں میں ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ غلط باتوں کے لیے راضی ہو جاتے ہیں، and they want to see، انسان کی فطرت ہے کہ وہ دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے، کہ صحیح ہے غلط ہے وغیرہ۔ نمبر 32 سے 68 موسیٰ اور جادوگروں کا قصہ۔ This is now a new subject۔ جادوگر آتے ہیں پورے یقین سے کہ آج غلبہ ہمارا ہوگا، ہم ہی صحیح راستے میں ہیں اور ہمیں انعام ملے گا، اسی لیے بہت ثابت قدموں سے، بہت یقین سے آ کر فرعون سے بات کرتے ہیں، کیا آج ہمیں انعام ملے گا جب جیت ہماری ہو جائے گی؟ اس کو بھی بہت یقین تھا، اعتماد تھا ان چیزوں پر۔ اس نے کہا ہاں آپ تو بہت میرے کلوز ہو جائیں گے، آیت نمبر 42۔ اب موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں جادوگروں کو کہ تم شروع کرو۔ کیوں موسیٰ نے کہا کہ تم شروع کرو؟ at least you'll have an idea کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ This is number 1، کیا کریں گے؟ طاقت کا اندازہ ہو جاتا ہے، جو سامنے والا ہے نا کتنی طاقت ہے اس میں، اور کیا ٹائم، ہمیں بھی ٹائم مل جائے گا، یعنی جو وہ دکھائیں گے آگے سے مجھے بھی ٹائم مل جائے گا، وگرنہ میں اگر شروع کرتا تو ٹائم میرے ہاتھ، اللہ جانے وہ آگے سے کیا بتاتے کیا دکھاتے۔ This is our rule in life should be۔ اللہ رحم کریں، جہاں بھی آپ کو کسی سے مقابلہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نہ لائیے ٹائم کسی پر، لیکن ہمیشہ ڈونٹ اسٹارٹ، جس نے بات کرنی ہے، جس نے کچھ کرنا ہے، لیتے اس کے دل میں جو باتیں ہیں نکال لے تو پھر آگے آپ کا جواب بھی ریڈی ہوگا۔ لیکن اگر آپ شروع سے آپ ہی بات کریں گے، اللہ جانے اس کے دل میں کون سے قصے اور ہیں۔ تو پہلے جو بات کرنی ہے کرو، بتاؤ کیا ہے، پھر آگے سے جواب ملے گا آپ کو۔ اب جادوگر موسیٰ علیہ السلام کا قصے کا سبھی کو پتہ ہے، پھر کیا ہوتا ہے مقابلہ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا ڈر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ثابت کرتے ہیں کہ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، طٰہٰ میں آتی ہے، اس صورت میں نہیں، دوسری صورتوں میں بیان ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آگے سے اپنی چھوٹی کو پھینکتے ہیں تو ایک بڑا سا سانپ بن جاتا ہے، جو کہ سارے ان کے
اسٹکس، رسیاں، جادو سب نگراں رہتا ہے. یہاں دیکھو یہ بہت بڑا کراؤڈ تفسیروں میں آتا ہے، مور دین 80,000 کے سامنے موسیٰ علیہ السلام اکیلے. جب آپ حق پر ہیں نا، آپ حق پر ہیں، آپ بے شک اکیلے ہیں، آپ کا یقین ہے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، یہ یقین ہونا چاہیے. اور یہ بھی موسیٰ بس صرف اپنا دعویٰ and یہ stick nothing else. باقیوں نے ساری تیاری کی ہوئی ہے and باقی سب ایک پارٹی ہے، یعنی more than 80,000 پلس فرعون پلس اس کے جادوگر and فرعون موسیٰ علیہ السلام alone. یہاں ایک ایسا معجزہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. کیا بتایا؟ کہ انسان کا دل 2 انگلیوں میں ہے. صبح کو مومن، رات تک اللہ رحم کرے کافر، یا صبح کافر شام تک. یہی ہوا. ابھی یہ تو انعام چاہیے تھا، لالچ تھا کہ ہم بہت مقرب ہو جائیں فرعون سے، لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا، انہوں نے ایک معجزہ دیکھا، ایمان لائے. ہمارے پاس پوری یہ کتاب ہے معجزوں کی. آج تک ہمیں شک ہے، آج تک ہم کہتے ہیں یہ کیسے وہ کیسے. ایک نشانی دیکھی اونلی. جو ضد کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مور لگا دیتے ہیں. کافروں نے کیا کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر یہ چاند 2 حصوں میں ہو جائے، ایک صفا میں ایک مروہ پر، پھر ہم یقین کریں گے اور ایمان لائیں گے. ایمان لائے؟ نہیں لائے. کتنے معجزے، سب سے بڑے معجزہ یہ تھا قرآن کریم. جہاں عمر بن خطاب نے ایک آیت سنی، کون سی سورت تھی وہ؟ ایمان لائے. نجاشی جو عیسائی تھے، انہوں نے کیا سنا اور رونے لگے اور کہا یہی حق ہے. کون سی سورت؟ سورت مریم. سو از نٹ کہ ابھی تک میں نے آدھا قرآن پڑھا ہے، ابھی تک میرا ایمان اتنا نہیں ہے. کچھ لوگ شروع میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ایمان لائے، اس میں کوئی شک نہیں. انہوں نے ایک معجزہ دیکھا، ایمان لائے. فوراً ایمان لا کر اس پر عمل. یہ نہیں کہ بس ایمان لائے پھر بعد میں دیکھیں گے، موسیٰ علیہ السلام سے بعد میں بات کریں گے. not in front of the people, not in front of فرعون، بعد میں نہیں. فوراً ایمان لائے اور اس پر عمل. کب سے آپ مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں نا، لیکن آج تک ہمارے عمل میں کتنا خلل ہے. آج تک کافی لوگ ہیں جو کہتے ہیں فجر کی نماز کے لیے میں نہیں اٹھ سکتا. کچھ لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں زکوٰۃ میرے سے نہیں دی جاتی. اور بھی بہت سی مثالیں ہیں. لیکن پوچھا جائے تم مسلمان ہو تو غصہ چڑھ جاتا. آف کورس میں مسلمان ہوں. یہ ایمان لائے، انہوں نے فوراً سجود کیا. بالکل نہ خوف فرعون سے نہ اس کے لوگوں سے. فرعون نے دھمکی دی، کیسے تم ایمان لائے اور کس کے لیے سجود کر رہے ہو؟ تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے. کیا کہتے ہیں آگے سے؟ کوئی بات نہیں. کیوں؟ قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. آیت نمبر 51. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. طاعت میں، اچھے کاموں میں بھی اول. ہم ہر چیز میں اول ہوتے ہیں، پکانے میں، میک اپ میں، لباس میں، جویلری میں، لیکن اچھے کاموں میں کوئی بات نہیں. سیکنڈ پوزیشن آ جائے، تھرڈ آ جائے، بیفور لاسٹ بھی اول. اچھے کاموں میں بھاگ لگاؤ. السابقون السابقون وسارعوا. اللہ تعالیٰ آپ کو کہتے ہیں سبحان اللہ، وسارعوا وسابقوا. آپ کو اول آنا ہے اچھے کاموں میں، ایمان میں، عمل میں. اسی لیے صف میں جو سب سے پہلے بیٹھتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتے ہیں. جو مسجد کے لیے سب سے پہلے جاتا ہے، اللہ کی رحمت، فرشتے ان کے لیے دعا مانگتے ہیں، مغفرت پاتا ہے. آگے بڑھ کر کام کرو. یہ نہیں کل میں سوچوں گا. صدقات، جب صدقات کا پوچھا جائے، ڈونٹ کیلکولیٹ، نہیں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، پھر یہ بچے کی شادی کرنی ہے، کرنے کا ٹھیک ہے 10 ریال لے لو. وہ بھی سوچ سمجھ کر، بہت حساب کتاب لگا کر. بی سابق، ڈونٹ ویٹ. شاید یہ سب سے اخیر کام ہے
اور اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں. اچھے کاموں میں I cannot count اچھے کام, سبھی کو پتا ہے اچھے کام بہت ہے. Just do it. Being good with your mother-in-law. آپ کہیں گے نہیں تو میرے جٹھانی بھی نہیں کرتی, میں کیوں کروں. Wait. یا وہ بھی نہیں کرتا, یہ بھی نہیں, آپ کریں. مسجد میں ایمٹی بوتلیں پڑی ہوئی ہیں, کیوں اٹھاؤں, میں نے نہیں پیا, کوئی بات نہیں. You don't know. مسجد کے جب صفائی کے لیے عورت مری تو رسول اللہ نے کہا کیوں نہیں مجھے اٹھایا کہ میں نماز اس پر پڑھوں. یہ چھوٹے کام سے لے کر بڑے کام, یعنی حسنات جتنا کمانا ہے کماؤ, یہ ہے آپ کی کمائی. اینڈ بی اول, ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ دوسروں کو موقع نہیں دوں, آئی ڈونٹ کیئر, لیکن میں آگے, میں پہلے, یہ نہیں کہ میں دوسروں کو پیچھے ہٹاؤں, میں آگے چلوں ساتھ. جس کو چلنا ہے چلے, آگے چلتے ہیں. اور جو آگے چلے گا دنیا میں اللہ کی خوشی کے لیے, آگے اس کا استقبال ہوگا. حشر کا کتنا لمبا دن ہے, کتنا مشکل دن ہے, لیکن جو سابقون جو اچھے کام کرتے تھے ان کے لیے بہت سہولت ہوگی, کیونکہ وہ آگے بڑھ کر کام کرتے تھے. پھر یہاں موسیٰ علیہ السلام اس مقابلے کے بعد, اس مقابلے میں کیوں اتنے لوگ جمع ہوئے تھے, کیا خیال ہے آپ کا, کیوں؟ جادو دیکھنے کے لیے, ویری گڈ. اور اس کا اثر کیا ہوا, از ناٹ ان دس آیتیں, لیکن سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ بلاؤ, سبھی کو بلاؤ. کیوں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سبھی کو بلاؤ, وائی؟ ویری گڈ, جی ایگزیکٹلی, جیسے انہوں نے بتایا نا کہ ایک ایک کو تو نہیں پکڑ کر موسیٰ علیہ السلام دعوت دیں گے, یہ 80,000 پیپل خود ہی اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں, خود ہی پہچانیں جیسے ان جادوگروں نے پہچانا ہے. میسج پہنچ گیا سبھی کو, حجت قائم ہو گیا. آگے سے آپ لوگوں کی مرضی, آپ نے ایمان لانا ہے کہ نہیں لانا, از اپ ٹو یو. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے یہ کام کر دیا. Now another chapter, وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ. یہاں بھی آپ کو پتہ چلے گا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اپنے قوم کو لے کر نکلو, قوم کو لے کر نکلو. آف کورس دس از قرآن, آپ کو ڈیٹیلز میں نہیں بتایا گیا کہ کیسے. بہت سے لوگ تھے بنو اسرائیل, کم لوگ نہیں تھے. ان کو ایک دم کہنا کہ نکلو آج, اٹ وانٹ ورک. اور وہ بھی فرعون کے جاسوس, فرعون کے لوگ, اٹ کینٹ بی, بہت پلانڈ, بہت آرگنائز طریقے سے نکلے تھے. اینڈ دس از موسیٰ علیہ السلام. کہا جاتا ہے کہ اگر کسی سے پلاننگ سیکھنی ہے موسیٰ علیہ السلام سے سیکھو, کہ ہاؤ ٹو پلان فار اینی پروجیکٹ, فار اینی تھنگ. انہوں نے بھی بہت ویری ویل پلان کیا تھا, اور آہستہ رات کو نکل گئے. جب رات کو نکل رہے ہیں تو فرعون کو پتہ چل گیا کہ یہ تو نکل گئے ہیں, تمہاری حکومت سے نکل رہے ہیں, تمہارے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں, تمہارے پاور سے نکل رہے ہیں. اس کو تو غصہ آنے لگا کہ یہ جن کے بچوں کو مارا ہم نے, جن کو ذلیل کیا, جن کو کمزور بنا دیا, ایون سر اٹھا کر وہ بات نہیں کر سکتے, یعنی ذلت کی زندگی کے عادی ہو گئے تھے وہ. یہ چلیں ان کا پیچھا کرتے ہیں, اور سبھی لوگوں کو کہا کہ نکلو ہمارے ساتھ. یہ تھوڑے سے تو لوگ ہیں, تھوڑے سے نہیں تھے. لیکن اگین میڈیا کا اثر آپ کو کیا بتاتا ہے. میڈیا مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, مسلمان ویک ہیں, مسلمان ہو گئے. نو, ایسے نہیں ہے. وی آر اوکے, الحمدللہ, with our ایمان, with our اسلام, we are strong enough. لیکن دوسروں کو ساتھ لے جانے کے لیے تھا, یہ تو بہت سے کم ہے, ڈرو نہیں, میرے ساتھ آؤ. یہاں جب دن کی روشنی نکلتی ہے تو بنو اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے, کیا ان کو نظر آتا ہے؟ سمندر سامنے ہے, پیچھے کون ہے؟ فرعون. کتنا مشکل ٹائم ہے, سمندر آگے, بالکل سامنے, پیچھے سے دشمن, یعنی ہلاک, یعنی ختم ہو گیا انسان. اور فرعون کا پتہ ہے آپ کو, نام ہی اس کا فرعون ہے. جو ظلم کے حد کو پار کر دیتا ہے نا, وہ فرعون ہوتا ہے. ایک فرعون نہیں ہے, تاریخ میں, زمانے میں ہر فرعون فرعونہ ہیں. فرعونہ
ہمیشہ ہیں. پیچھے سے فرعون یعنی ختم اور کوئی امید نہیں ہے. کیا ہوگا؟ کہاں بھاگیں گے؟ فرعون نے اپنے پورے لشکر اور پورے لوگوں کو نکالا کہ چلو ان کو پکڑتے ہیں. آگے سے پانی. یہاں جب انہوں نے کہا آیت نمبر 61 فَلَمَّا تَرَاءَ الجَّمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ. بے شک پکڑ ہو گئی، یعنی مدرکون، یا ہمیں پکڑ لیں گے یا ہم غرق ہو جائیں گے، کیا کریں گے؟ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ. کیا کہا جب بالکل انسان کے مایوس ہو جاتا ہے اس زندگی میں، کوئی راستہ نہیں نظر آتا اس کو، اس زندگی میں ختم ہو گیا، سب سولوشن ختم ہو گئے. آپ کو پورا یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب جس نے مجھے پیدا کیا وہ میرے ساتھ ہے. قال کلا ان معی رب. کلا نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے. قال کلا ان معی ربی. اللہ میرے ساتھ ہے. سیہدین، ہمیں بتائیں گے، ہمیں ہدایت دیں گے کیا کرنا ہے. یہ آپ کا ایمان اور یہ آپ کا رول ہونا چاہیے زندگی میں. جہاں آپ کو لگتا ہے سب کچھ ختم ہو گیا یا کوئی سلوشن نہیں، کوئی امید نظر نہیں آ رہی، پورا یقین ہونا چاہیے آپ کو. ان معی ربی سیہدی. یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور رسول اللہ نے کیا کہا سورۃ التوبہ میں جب غار میں تھے کہ ہمارے رب ہمارے ساتھ ہے. اور یہاں موسیٰ علیہ السلام کیونکہ بنو اسرائیل ذلت کی زندگی سے نکلے ہوئے تھے، they want to believe seen thing، یعنی موسیٰ آپ ہمارے ساتھ ہیں نا، ہاں، اور اللہ بھی ہمارے ساتھ. لیکن وہاں ان کا عقیدہ ڈفرینٹ تھا. رسول اللہ اینڈ ابو بکر جب غار حرام میں ابو بکر نے کہا کہ یہ تو اوپر ہمارے ہیں، اگر نیچے بس صرف اپنے قدموں کی طرف دیکھیں گے تو ہم نظر آ جائیں گے. ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ رسالت اور یہ نبوت اور یہ دعوت جب اللہ کا ارادہ ہے یہ پورا کمپلیٹ ہوگا. It's not up to me or you. لیکن یہاں ابھی بہت ڈرے ہوئے تھے، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آپ کے ساتھ ہوں اور میرے ساتھ میرا رب ہے. سیہدین، ہدایت دیں گے. یہ ایک آپ کا بہت بڑا ٹائٹل زندگی میں ہونا چاہیے. جہاں بھی لگے آپ کو کوئی امید نہیں رہی، سب کچھ بند ہو گیا، سب دروازے بند ہو گئے ہیں. کلا ان معی ربی سیہدین. ضرور آپ کو بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے، ہدایت دیں گے آپ کو کہ کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، کیا کرنا ہے. Since I don't know what to do, I did everything which I know, but اس کے بعد I don't know. اللہ سبحانہ وتعالی وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. حساب کتاب میں نہیں تھا بالکل، اور اللہ تعالیٰ وہ دروازہ کھول دیتے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا کہا، ایک چھوٹی سی شے سے جو آپ شاید اس فلان سے بات کر رہے ہیں، اس فلان سے، اس امیر سے، اسی شے سے جو آپ شاید اس فلان سے بات کر رہے ہیں، اس فلان سے، اس امیر سے، اس فلان وزیر سے بات ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ کوئی چھوٹی سی سٹک سے بڑی مصیبت ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا بس اپنی سٹک سے لگاؤ. فاضرب فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. فاضرب یعنی یہ چھوٹی سی سٹک شاید فرعون دیکھے گا کہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں. ہم اپنے لشکر پستول ویپنز کے ساتھ آ رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، اور یہ اپنے سٹک کے ساتھ یہ کیا کر رہا ہے. اور یہی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے ہر آزمائش کے ہر مشکلات انشاءاللہ gonna guide you انشاءاللہ کہ کون سا راستہ اختیار کرو. شاید بہت سمپل سی بات سے آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. جب آپ کا یقین ہوگا کہ ان معی ربی سیہدین، ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے. جب اپنا انسان پورے سوچ سمجھ طریقے ختم ہو جاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں یا اللہ. ایکچولی آپ کو پہلے کہنا چاہیے یا اللہ اہدینی. پہلے آپ کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ وہی مجھے گائیڈ کریں گے اور کہیں. اینڈ سمپل سا سلوشن ہوگا اور آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے. بڑی سی بڑی پریشان سمندر سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. کھول دیا سارے جو یو تھنک نہیں یہ نہیں ہو سکتا، ہو گیا. سمندر کا پانی کو بھی پوز کر دیا، سمندر کے جانوروں کو بھی
پوز کر دیا، ٹھہر جاؤ، یہاں سے میرے مومن لوگ نکلیں گے. سبحان اللہ. اور یہی ہماری زندگی کا ہے. قرآن ہمیں سکھاتا ہے، ہمارا عقیدہ کو مضبوط کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے دیکھو اٹس ناٹ اونلی یو. ہر گھر میں ہر شخص میں کچھ نہ کچھ پریشانی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ پریشانی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کا ایمان دیکھتے ہیں. اتصبرون، صبر کرتے ہیں آپ لوگ. اتصبرون، صبر، دعا، یقین کرنا چاہیے اللہ کی مدد پر. یقین. I don't depend on my husband, I don't depend on my father, I don't depend on myself or my power. یا میرا پیسہ اتنا ہے، یا میرے بینک میں اتنا ہے، یا میں بہت جینیس ہوں، یا ہو جائے. اللہ پر یقین کرو، اللہ پر یقین کرو. انشاءاللہ ان ربی سیہدین بإذن اللہ. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظیم. سبحان اللہ. سمندر کھل جاتا ہے. سمندر کا پانی اگر سمندر کے کنارے آپ چل رہے ہیں تو وہ زمین کیسی ہوتی ہے؟ ویٹ ہوتی ہے نا، سلپری ہوتی ہے، آپ کے پاؤں اندر چلے جاتے ہیں. یہ بالکل کیسے تھی؟ خشک اینڈ اسٹیبل، سلپری نہیں تھی، جو آسانی سے نکلی. اتنی آسانی سے کہ فرعون کہا اچھا یہ اتنی آسانی سے نکلا، چلو ہم بھی چلتے ہیں. سبحان اللہ. اس حد تک انشاءاللہ جب اللہ کا ارادہ ہوتا ہے ہر آزمائش، ہر مصیبت سے نکلتا ہے انسان. کہتا ہے نا انسان اس کے بعد تو میں مر گئی، کہتا ہے انسان نا، نہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کسی پر اتنی بڑی آزمائشیں نہیں ڈالے نہ جو تحمل نہیں کر سکا. ربنا لا تکلفنا ما لا طاقت لنا به. لیکن اگر انسان آزمائش میں پڑتا ہے انشاءاللہ بہت خیر و عافیت سے نکلے گا. موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از آپ کا عقیدہ. آپ کا عقیدہ نہ ہلے، کسی بھی آزمائش بس خیر و عافیت سے نکلے انسان. اسپیشلی اپنے عقیدہ، میرا ایمان مضبوط رہے جیسے تھا جیسے، کیونکہ یہ آزمائشیں ہیں اینڈ ہوتا رہے. نکلتے ہیں مسلمان یا مومن لوگ نکلتے ہیں. پیچھے سے فرعون کو ہمت پڑتی ہے کہ یہ جیسے نکل گئے ہیں ہم بھی نکل سکتے ہیں، بہت آسانی سے نکل سکتے ہیں. اور یہاں کیا آپ کے ذہن میں آتی ہے آیت؟ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. سبحان اللہ. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. آتے ہیں اور پانی بند ہو جاتا ہے، غرق ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کا حکم جو آپ کو لگتا تھا یہ فرعون، اس کو کون سٹاپ کر سکتا ہے یا اس کو کون، سبحان اللہ. وہی پانی جس میں موسیٰ علیہ السلام سیف اور ان کی زندگی بچی جب ان کی ماں نے پانی میں ڈالا، اسی پانی سے فرعون کو ختم کیا. سبحان اللہ. تو اللہ کے کام اور انسان حیران ہو جاتا ہے. حیران ایکچولی اس کے بعد سورۃ النمل آتی ہے. وہاں سورۃ النمل میں ہر نعمت کے بعد کہا ہے الحمدللہ. یہاں کون سی آیت ہے؟ ان فی ذلک لآیہ. یہ بہت عبرت اور آیا ہے. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین. بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے. بے شک یہ بہت بڑا قصہ ہے. اپنے زندگی میں اس کو اپلائی کریں، دیکھیں کتنا اس کا اثر ہے. اسی سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین. لیکن افسوس کہ بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے. جیسے مثال کے طور پر کوئی بیمار ہے تو اس سے کہتے ہیں آپ آیت الکرسی پڑھیں یا 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھیں، کیا ہوگا؟ ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ. یقین نہیں ہے نا؟ یقین ہو تو انشاءاللہ شفا ہو جائے گی بإذن اللہ. اللہ کا ارادہ ہے ہو جائے گی. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لهو العزیز. چاہتے تو سبھی سے انتقام لے لیتے. فرعون جب اپنے گھر میں اپنے محل میں بیٹھا ہوا تھا وہاں اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ موقع دیتے کیونکہ رحیم العزیز الرحیم. موقع کے بعد موقع ملتا ہے انسان کو. Now starting قصت ابراہیم علیہ السلام. This is one قصہ. Now coming to another قصہ which is ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کا قصہ is starting from 16:9. ابراہیم علیہ السلام. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم. ان کو بتاؤ
یہ جو لوگ یقین نہیں کرتے and اللہ کی طاقت پر یقین نہیں ہے, اللہ کی تدبیر پر یقین نہیں ہے, ان کو tell them about ابراہیم علیہ السلام. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام کا قصہ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام پر سبھی لوگ یقین کرتے ہیں, عیسائی ہوں, یہودی ہوں, مشرکین کافرین, they know ابراہیم علیہ, ان کو پہچان ہے ابراہیم علیہ السلام. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قصہ ایک فرعون and موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تھا. ابھی بھی نہیں یقین کیا, ابھی بھی نہیں ان کے دل میں ایمان ٹھہرا. اوکے, what about ابراہیم علیہ السلام? they know ابراہیم علیہ السلام. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام اپنے لوگ میں تھے, باپ جو بہت بڑا سہارا ہوتا ہے, باپ تھا, اپنے قوم میں تھے, لیکن دیکھو آزمائش, اور یہ آزمائشیں ہوتی وہاں ڈفرینٹ قسم کی آزمائش تھی. فرعون موسیٰ علیہ السلام کی ڈفرینٹ آزمائش تھی جو شروع سے آپ کو پتہ ہے, ان کے ماں اور ماں نے کیا کیا اور کون سی مصیبتیں ان کی قوم میں ہو رہی تھی. یہ آزمائش ہے اور یہ زندگی میں ہوتا ہے. آپ کو دوسری قسم کی آزمائش دکھا رہے اللہ تعالیٰ, یہ بھی ہوتا ہے زندگی میں کہ آپ کے اپنے بہت کلوز ریلیٹیو آپ کو اٹیک کرتے ہیں, آپ کے عقیدہ کو اٹیک کرتے ہیں. آپ کو بس بہت یقین ہونا چاہیے اللہ پر. اب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے مخاطب ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں, نظر آ رہا ہے, لیکن پھر بھی ٹاکنگ ود دا لاجک, ان کو چاہتے تو ابراہیم کہتے ہیں یہ تو غلط ہے جو آپ کر رہے ہیں, لیکن نہیں, ابراہیم علیہ السلام نے چاہا کہ تھوڑا سا اپنی عقل استعمال کریں. اسی لیے پوچھا قومی ما تعبدون, کس چیز کی آپ عبادت کریں, کیا کر رہے ہیں آپ؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين, ہم ان بتوں کی عبادت کریں اور اسی پر ہم صبر کر رہے ہیں. جیسے اعتکاف ایک جگہ میں بیٹھ جاتے ہیں نا, کچھ بھی نہیں کرتے, یہ کہہ رہے ہیں فنظل لها عاكفين, دن رات صبح شام ہر مصیبت ہر آزمائش میں آ کر بس انہی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, انہیں کو پکار رہے ہیں, انہی کی عبادت کر رہے ہیں. اچھا, یہ جواب ہے آپ کا. This is آیت 72. ابراہیم علیہ السلام نے ان کا جواب سنا اور کہا قال هل يسمعونكم إذ تدعون, کیا وہ سنتے ہیں جب آپ ان کو پکارتے ہیں, وہ سنتے ہیں. هل يسمعونكم إذ تدعون, تھوڑا سا جھنجھوڑا ان کی عقل کو کہ تم انہی کی عبادت کرتے ہو نا, انہی کا اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کے لیے, تو کیا سنتے ہیں آپ کی دعا یا بات یا تسبیح جو بھی کر رہے ہیں, سنتے ہیں؟ او ينفعونكم او يضرون, ان سے نفع کچھ پہنچا آپ لوگوں کو یا ان لوگوں نے کچھ آپ کو ضرر پہنچایا, کوئی تکلیف دی ان لوگوں نے؟ یہ جو بت ہے کیا نفع حاصل ہوا ہے آپ کو یا کیا ضرر حاصل ہوا ہے؟ اگر ایک دن آپ لوگوں نے آ کر پوجا یا عبادت نہیں ان چیزوں کی کی تو کیا ہوا؟ رزق میں کمی ہوئی, آپ کو مار پڑی, آپ کچھ ہو گئے, زلزلہ ہوا, کچھ ہوا, سوچنے کی سوالات ہیں. اور یہ آف کورس از ناٹ ابراہیم علیہ السلام, یہ ہر زمانے کے لیے ہے. بہت سے لوگ قبروں پر جاتے ہیں, بہت سے لوگ کسی کو مانتے ہیں جو ابھی زندہ ہے, کچھ لوگ قبروں میں ان کو مانتے ہیں, کچھ لوگ زندہ ہیں اور ان کو مانتے ہیں, اور وہ خود انسان ہے آپ جیسا, اور کچھ لوگ کسی اور چیزوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں, فرشتوں پر, جن پر, یعنی کہ پتھر پر, بندر پر, کسی چیز پر. هل يسمعونكم إذ تدعون هل ينفعونكم أو يضرون. اگین یہ نفع یہ ضرر, ہم کتنی چیزوں کو چھوڑ کر فالوئنگ سوسائٹی یا اپنی پرانی عادتوں, نہیں ہمارے کلچر میں یہ ہوتا ہے, ہماری فیملی میں یہ ہے, دنیا ایسے کر رہی ہے. اگین یہ آپ اس چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں جو آپ کو نہ ضرر دیتی ہے نہ نفع دیتی ہے, نہ آپ کا سنتے ہیں نہ ان کو پتا ہوتا ہے who are you actually, اور ہم پیچھے پیچھے لگے ہوئے ہیں. جیسے ابھی یہ کہتے ہیں قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون, ہم تو وہی کرتے آئے ہیں جو ہمارے آباء و اجداد کرتے ہیں. كذلك يفعلون, ہمارے آباء و اجداد اسی طرح کرتے آئے, اسی لیے ہم بھی انہی کے پیچھے یہی کر رہے ہیں, اپنی عقل نہیں استعمال کر رہے, یعنی بس یہ کر رہے ہیں, میں بھی پیچھے پیچھے. اللہ رحم کرے, کسی نے مجھے بتایا تھا کہ ایک گاؤں ہے, بندر کی عبادت کرتے ہیں, بندر کی عبادت یا چوہے کی عبادت. الحمدللہ الذی عافانا مما ابتلی به کثیر من خلق, الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی اور مسلمان گھروں میں
پیدا کیا. اللہ جانے, کیونکہ انسان رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فطرت یعنی پیدائشی فطرت پر ہوتی ہے. ایک انسان اگر جنگل میں پیدا ہو تو وہ خود ہی اللہ کے سامنے جھکے گا, اس کو پہچان ہوگی. لیکن والداہ یحودانہ او یمجسانہ, گھر والے اس کو یہودی بناتے ہیں یا عیسائی بناتے ہیں. اور اسی طرح اگر کوئی سانپ کی عبادت کر رہے ہیں, پتھر کی یا بندر کی یا چوہے, کیونکہ وہ گھر میں یہی دیکھتا آیا ہے, یہی دیکھتا آیا. لیکن کوئی بہانہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ کے پاس عقل ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, اللہ تعالیٰ نے آپ کا درجہ بہت بلند کیا ہے. فرشتوں نے آپ کے لیے سجود کیا ہے احترام, کیونکہ آپ کی تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے جو آپ اپنے رب کو پہچان. چوہے کی عبادت کریں گے کیسے؟ ٹھیک ہے, نظر آ رہا ہے, یہی ہو رہا ہے. آئی بلیو کہ سبھی کو اللہ تعالیٰ کی نشانی نظر آتی ہے, لیکن give yourself some time to think, اور عقل کو استعمال کرو. ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون, جس چیزوں کی عبادت آپ کر رہے ہیں اور آپ کے گرانڈ فادر وغیرہ, یہ سب دشمن ہیں. کچھ بھی نہیں کریں گے لیکن آپ کے دشمن آپ کے عقیدے کے دشمن ہیں, کیونکہ جہنم میں اللہ رحم کرے آپ لوگ سب جائیں گے اور یہ بھی ساتھ آپ کے جائیں گے. جہنم میں یا قیامت کے دن آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے, کچھ بول ہی نہیں سکتے. وہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے not in this سورہ, دوسری صورت میں جب سب کو توڑ دیا, انہوں نے اپنے ذات کی اپنے آپ کی پروٹیکشن کی جو دوسروں کی کریں گے. اور یہی ابراہیم کا طریقہ دیکھیں, اسٹائل دعویٰ میں ہمیشہ لاجک, یہ نہیں کہا do this کو ایکسپریمنٹ کر کے دکھایا. سبھی بتوں کو مار دیا اور کہا دیکھو ان سے پوچھو کس نے مارا. ہم نے سنا کہ ایک لڑکا ہے تھا, اس کا نام ابراہیم ہے, وہی ان کا ذکر کرا. فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ, لاؤ اس کو بلاؤ. أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا يَا ابراہیم, تم نے یہ کیا؟ قَالَ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ, یہ جو بڑا ہے نا اس نے کیا ہے. فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ, اگر وہ بولتے نا تو فَنَكَّسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ, یہ کیسے تو کیسے تمہاری دعا سنیں گے, کیسے تمہاری دعا سنیں گے. اگین ہیر ابراہیم نے کہا یہ تو دشمن ہے ہمارے عقیدے کے, ہماری زندگی میں نہ تو نفع دے سکتے ہیں, نہ ضرر دے سکتے ہیں, نہ دنیا میں, نہ آخرت میں, نہ موت کے ٹائم, نہ قبر میں. تو یہ تو دشمن ہے ہمارے. اپنے رب کی پہچان ہونی چاہیے. قال ربی الذی خلقنی فہو یہدین, جس نے مجھے پیدا کیا, آپ کو پیدا کیا, وہی ہدایت دیں گے. انہوں نے ہدایت دی ہے ہمیں. جب آپ ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں, کون سا راستہ نکلنا ہے, کہاں سے نکلیں گے, کس نے بتایا کہاں سے نکلنا ہے. ثم السبیل یسرہ, اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی آپ کو کہ کہاں سے نکلنا ہے. جب بچے کو نیو بورن ماں کے چھاتی پر لگاتے تو وہ کیا کرتا ہے, ڈھونڈتا ہے نا کس نے اس کو بتایا ہے اس طرح, کس نے ہدایت دی اس کو اس طرح کرنا ہے. فَهُوَ يَهْدِينِ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ, چڑیے کیسے گھونسلہ اپنا بناتی, کس نے ہدایت دی اس کو اس طرح بنانا ہے. کس نے ہدایت دی اس کو کہ ماں کو بیٹھنا ہے ایگز پر, کس نے؟ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ پیدا کر کے ہمیں اس طرح نہیں چھوڑ دیں گے, ہدایت دی ہے. سبحان اللہ, ہدایت دی ہے. انسان 4 پر چلتا ہے, کرول کرتا ہے بیبی, پھر ہدایت دیتے کہ 2 پر چلنا ہے. وَهُوَ يَهْدِينِ, اپنے رب کو پہچانو. ہر ہدایت اللہ سے پائی گئی ہے, آپ کو دی ہے ایز اے گفٹ, فری گفٹ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ, مجھے کھانا پینا کہاں سے ملا ہے. مجھے ہر روز میں یا جب بھی مجھے بھوک لگتی اور میں کھاتی ہوں, ہمیشہ میرے ذہن میں کتنے کریم ہیں ہمارے رب, پوری دنیا کو کھلاتے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے, دیکھیں جو پہاڑوں میں ہے, جو وادی میں ہے, جو سمندر کے اندر کی مخلوقات ہے, جو چڑیے فضا میں, ہر مخلوق کا رزق مقرر ہے. یطعمنی ویسقین, آپ کو کس چیز کی فکر ہے, روزی کا فکر ہے, اللہ پر ڈپینڈ کرو. وہ یطعمنی ویسقین. سبحان اللہ. سپر مارکیٹ جب جاتے ہیں دیکھتے ہیں کتنے
اتنی رنگ برنگی فروٹ سبزی ہوتی ہے، یہ کس نے پیدا کیا؟ کس کے لیے پیدا کیا؟ انسانوں کے لیے نا۔ دیکھتے ہیں کیسے لوگ جاتے ہیں، خریدتے ہیں، نکلتے ہیں، سمندر کا نعمتیں، مچھلیاں، غذا، سبحان اللہ، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے سب چیز کا بندوبست کیا۔ سبحان اللہ، ہر ایک کو رزق اس کا پہنچ جاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ آپ مقابلہ کر رہے ہیں نا کہ تمہارے خود تو نہ شفا دے سکتے، نہ انہوں نے ہمیں پیدا کیا، نہ وہ کھلا سکتے ہیں ہمیں، نہ پلا سکتے ہیں۔ جب اللہ رحم کرے بیماری، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیماری میں پڑتا ہے انسان، آزمائش میں، اس آزمائش میں پڑتا ہے، کون شفا دینے والا ہے؟ کون دینے والا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ایون کہ کوئی اچھا ڈاکٹر آپ کو مل جائے اللہ کے تھرو، اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں شفا دیا کہ آپ کا علاج ہو جائے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، علاج کرنے والے اللہ تعالیٰ، ہر مریض کو اللہ تعالیٰ شفا دے یا رب العالمین۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور جب میرا ٹائم مقرر ہوگا، جب میں میت ہو جاؤں گا، دوبارہ قیامت کے دن کون اٹھائے گا مجھے؟ اللہ۔ یہ بت نہیں، یہ کوئی اور شے نہیں۔ یمیتنی ثم یحیین، سبحان اللہ۔ یہاں جب اس طرح اپنے رب کی تعریف کی یا رب کا بیان کیا یا رب کی پہچان ہوئی، ایک دم ان کا دل سافٹ ہو گیا ابراہیم علیہ السلام۔ جب آپ اپنے رب کو پہچانتے ہیں نا کہ میرے رب ایسے ہیں ایسے ہیں، تو پھر آپ کو بھی دعا نکلتی ہے دل سے، سبحان اللہ۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، مجھے لالچ ہے کہ میرے ہر گناہ یہ رب معاف کر، جنہوں نے پیدا کیا، جنہوں نے کھانا پینا جو بندوبست میری زندگی کا کیا، مجھے معاف کرتے ہیں۔ والذی اطمع، بہت لالچ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دے، قیامت کے دن۔ والحقنی بالصالحین، اچھے لوگوں کے ساتھ میرا ربی حب لی حکمن۔ جب آپ کو اپنے رب کی پہچان ہو جاتی ہے، ان کے اسماء و صفات اور کون ہیں، سننے والے، دینے والے، تو مجھے رب مجھے حکمت دے، وزڈم۔ اللہ تعالیٰ مجھے I need this in my life۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، یہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے، اور ہم ابراہیم کے ساتھ ہونا ہے، اور وہ کہہ رہے وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ یہ آپ کی زندگی میں اچھے دوست کا اختیار اور آخرت میں بھی اچھے لوگوں کا اختیار۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، کہ اللہ تعالیٰ جیسے آپ اس دنیا میں اکیلے نہیں رہ سکتے نا، جنت میں بھی آپ کو اکیلا مزہ نہیں آئے گا۔ کیا کریں گے آپ اکیلے جنت میں؟ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ You want to have fun, you want to eat, you want to talk with your good people, with your good friends, with your good relatives, اسی لیے اللہ تعالیٰ سورۃ الطور میں فرماتے ہو، اللہ تعالیٰ انعام میں جب آپ اچھے ہوتے ہیں، آپ کے یعنی جوڑی کو بھی، اس کے بھی درجات بلند کر دیتے ہیں، آپ کی ذریت کو بھی، کیونکہ آپ یعنی اس ماں کو دیکھو جب پکاتی اور کہتی ہے میرے بچے کو یہ پسند ہے، کاش وہ ہوتا، میری بیٹی کو یہ پسند ہے لیکن وہ نہیں ہے اب یہاں، یعنی ہوتا ہے نا دل میں۔ انعام میں اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کی درجات بڑھا دیتے ہیں کہ آپ انجوائے کریں جنت میں۔ تو وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ اور this is very important، this Ayah 84، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ یہ جو میرے زبان پر میرے عقیدہ کا ریفلیکشن ہے، کیونکہ بچپن سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، یہ سٹار، یہ مون، یہ سن میرے رب نہیں ہو سکتے، میرے رب ان چیزوں کو پیدا کیا، میرے رب غائب نہیں ہوتے، کیونکہ دھوپ بھی غائب ہو جاتی ہے، سال بھی چلے جاتا ہے، مون بھی میرے رب ایسے نہیں ہو سکتے، میرے رب میرے ساتھ ہوتے ہیں ہمیشہ۔ اس لیے ان کا عقیدہ اتنا مضبوط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اباؤٹ ابراہیم علیہ السلام، کان امۃ قانتہ، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا ایمان پورے امت کے ایکول ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ خیر چاہا کہ آگے کمنگ جنریشن میں یہ چلتا رہے، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، جیسے میرے عقیدہ میں سچائی ہے، میں چاہتا ہوں اسی کا اثر امتوں میں رہے۔
میری سچائی عقیدہ کی سچائی امت میں رہے. وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ. جنت وراثت میں پائی جاتی ہے جنت کیسے پائی جاتی ہے؟ اچھے اعمال سے. کون سی صورت میں ورثت جنت الفردوس؟ سورۃ المؤمنون. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. وراثت میں آپ کو ایک چوڑی ملتی ہے, ایک ہار ملتا ہے, ناراض ہوتے ہیں اپنے بھائیوں سے بہنوں سے, رشتے کاٹے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. جنت میں آپ کو ہمیشہ جنت الفردوس ہم فیہا خالدون. سبحان اللہ. لیکن آپ کو کام کرنا ہے, اس دنیا میں آپ کو کام کرنا ہے جنت الفردوس پانے کے لیے. ایسی جگہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ہم لیس عنہا مبعدون. کبھی بھی نہیں نکالا جائے گا. ہمیشہ کے لیے آرام کی زندگی, خوشی کی زندگی جو ہمارا گول ہے انشاءاللہ مسلمانوں کا. دنیا نہیں, وہاں ہمیں چاہیے جنت الفردوس. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام جو ہمارے عقیدہ کے سمبل ہیں, وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ. اپنے باپ کو پھر بھی نہیں بھولے. وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ. نہیں بھولے اپنے باپ کو. بے شک باپ نے کیا کہا؟ قال راغب انت عن آلهتي یا ابراہیم لئن لم تنتهي لارجمنك. میں تمہیں کنکریوں سے مار دوں گا ابراہیم اگر تم نے یہ بات ختم نہیں کی. نکل جاؤ. وہجرنی ملیہ. نکل جاؤ یہاں سے, میں نہیں دیکھنا. لیکن اپنے باپ کو اپنے دعا میں شامل کیا. قیامت کے دن میری رسوائی نہ ہو. ولا تخزنی یوم یبعثون. کیونکہ ہم اچھے کام کرتے ہیں لیکن اللہ جانے کتنے برے کام بھی کرتے ہیں. کیونکہ ہم انسان ہیں, ہو جاتی ہے غلطی. لیکن اللہ رحیم کریم ہے, پردے ڈالنے والے. بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. He is not depending that he is Nabi and his iman is equal to Ummah. He is not depending in, he is still praying and making dua. وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَاغْفِرْ لِأَبِي. یہی ہمارا طریقہ ہونا چاہیے کہ آپ کو پورا اعتماد نہ ہو کہ میں نے آپ بہت اچھے کام کیے ہیں اور میں نے بہت بھیج دیا ہے. یو ڈونٹ نو. پرے ہمیشہ اچھے کام کرتے ہوئے دعا مانگے کہ اللہ قبول فرمائے اور ضائع نہ ہو جائے. اور قیامت کے دن اللہ جانے دنیا میں آپ کی کیا حیثیت ہے, لوگ کتنی تعریف کرتے ہیں, لیکن اللہ جانے قیامت کے دن شاید وہ آگے اور آپ کہاں. تعریف ہے آخرت کی, دنیا کی نہیں. آخرت میں کتنی آپ کی تعریف ہے. یوم لا ینفع مال ولا بنون. یہ کون بات کر رہا ہے؟ ابراہیم. ابراہیم کون ہے؟ ابو الانبیاء. یعنی اور وہ کہہ رہے ہیں یوم لا ینفع مال ولا بنون, یعنی سب انبیاء انہی کی ذریت ہے. He is not depending on اسماعیل اور اسحاق. even محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے بیٹوں سے ہے نا, یوسف, یعقوب, یہ سب انہی کی ذریت ہے. He is not depending. یوم لا ینفع مال ولا بنون. نہ مال کام آئے گا, نہ کوئی بچہ یا اولاد کام آئیں گے. اتنا مشکل وہ دن ہے, اتنا مشکل دن ہے. الا من اتی اللہ بقلب سلیم. لیکن جو اچھا دل, قلب سلیم, اچھا دل. نو اٹس ناٹ انف اچھے اعمال, آپ کا دل. کیونکہ اعمال شاید آپ بہت کرتے ہیں لیکن آپ کے دل میں کیا ہے یہ صاف ہونا چاہیے. اس میں نہ حسد ہو, نہ بغاوت ہو, نہ جلن ہو, نہ حقد ہو, نہ ریا ہو, نہ کچھ ہو. یہ دل, کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی صورتوں کو نہیں دیکھتے, آپ کے جسم کو نہیں دیکھتے, آپ کے دل کو دیکھتے. دل میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے. اسی لیے جب حج کی آیتیں آتی ہے نا, ہمیشہ آپ دیکھیں حج میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ میں دیکھ رہا ہوں, میں سن رہا ہوں. ہمیشہ اللہ تعالیٰ آیتوں کا ذکر کرتے ہیں متقین, متقین, متقین. تقویٰ, کتنا تقویٰ ہے. آپ کے گروپ نہیں, آپ کا کتنا پیسہ لگایا ہے, آپ نے کتنا بڑا بکرا دیا ہے یا کیا ہے, اور کتنے پتھر جوتے مارے ہیں شیطان کو, نہیں. تقویٰ, تقویٰ. ینال التقویٰ منکم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینال التقویٰ منکم. حج میں بہت سے لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں, حج مبارک, حاجی وغیرہ دعوتیں کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا. کون جانتا ہے آپ کا حج قبول ہوا ہے کہ نہیں, ڈیپینڈنگ آن تقویٰ کتنا تھا. تقویٰ
बहुत इम्पोर्टेंट है इस दुनिया में, और हज एक छोटा सा नज़ारा है। इस दुनिया में डिफरेंट किस्म के लोग, डिफरेंट किस्म के आजमाइशें, कोई धक्का दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कुछ आपकी जगह ले रहा है, कुछ आपकी रोटी ले रहा है। तक़वा, तक़वा, ये अगर आपने हज का अजर लेना है, इसीलिए उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन, किसके लिए जन्नत आगे बिल्कुल आपके पास आगे, उज़्लिफ़त जन्नतु लिलमुत्तक़ीन, लिलमुत्तक़ीन, तक़वा है दिल में, आप उसका असर आप पर पड़ा है, जन्नत आपके कदमों के नीचे आएगी। वो उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन, अल्लाह रहम करे। व बुर्रिज़तिल जहीमु लिलगावीन, बुर्रिज़त यानी उभर रही है और सामने नजर आ रही है गुस्से में, और उसकी आवाज जहीम की, अल्लाह रहम करे। अल्लाहुम्मा अजीरना मिन अज़ाबिन्नार। जहन्नम को गुस्सा है, ऐनमा कुंतुम ताबुदून, कहाँ है वो तुम जिस चीजों की इबादत करते हैं, कहाँ है? क्योंकि वो अपने शोलों से लिपटना चाहती है। काफिर, मुजरिम, जालिम विद हिज थिंग्स, किसकी इबादत करते? तो इस खुद को साथ, सभी को साथ जहन्नम की तरफ। अल्लाह रहम करे। मिन दूनिल्लाह हल यंसुरूनकुम औ यंतसिरून, क्या आज ये आपके नुसरत करते हैं ये चीजें जिसकी इबादत करते थे दुनिया में, या अपनी नुसरत? कैन दे प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम हेलफायर, और आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं? नो। फकुबकिबू फीहा हुम वल गावून, सभी को जहन्नम में फेंक दिया। फकुबकिबू यानी बुरी तरीके से, जब आप पानी को इस तरह फेंकते हैं ना, कब्बल में, कब यानी फेंक दिया पानी को इस तरह। फकुबकिबू यानी इवन ऐसा लग रहा है कि आवाज आप सुन रहे हैं। फकुबकिबू फीहा हुम वल गावून, गावून जिन्होंने फटकाया, साथ जो फटकाता है, लोगों को मिसगाइड करता है, वो सबसे पहले, फिर उसके फॉलोवर, फिर बाकी चीजों को भी जिनकी इबादत करते थे, सभी को जहन्नम। व जुनूदु इब्लीस अजमाऊन, ऑफ कोर्स इब्लीस ने तो ये लीडर है, सबसे पहले जाएगा ये तो। अब लड़ रहे हैं जहन्नम में। कालू हम फिया यख्तसिमून, जैसे जन्नत में जन्नती लोग एक दूसरे को सलामुन अलैकुम ला यस्माऊन फिहा लग़वन वला तक़रीबा इल्ला क़ीलन सलामन सलाम, अस्सलामु अलैकुम, सलामती, अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए, अल्हम्दुलिल्लाह आपका इंतजार था, अल्हम्दुलिल्लाह यानी एक दूसरे को मिलेंगे, एक दूसरे को अल्हम्दुलिल्लाह सलामा कहेंगे। यहाँ लड़ रहे हैं, तुमने किया, तुमने हमें मिसगाइड किया था, आपने क्यों सुनी? जैसे कि सूरह इब्राहिम में शैतान का खुतबा है, वो कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो वसवसा किया था, तुम लोगों ने मेरे पीछे चले। आई डिडंट फोर्स एनीबॉडी, तुम लोग थे जो मेरे पीछे चले आ रहे। सो डोंट ब्लेम मी, फला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम। अब ये बहुत हमने खराब काम किया, हम बहुत दलाल में थे, और मुबीन था, यानी बिल्कुल जाहिर था, छुपा हुआ नहीं था ये गलत काम, लेकिन हम फिर भी कर रहे थे, यही कर रहे थे। कुत्तों को, सांपों को, चूहे को, बंदर को इक्वल टू रब, दुनिया में अकल नहीं इस्तेमाल की, जहन्नम में अब कह रहे हैं कैसे हमने ये कैसे काम किया, फुला को, मैयत को कैसे इक्वल बनाया अल्लाह के साथ। अब सोच रहे हैं, अब क्या सोच रहे हैं, वमा अदल्लना इल्ला मुजरिमून। एक्चुअली हम तो नहीं, ये मुजरिम लोगों ने हमें मिसगाइड किया। वमा अदल्लना, अब एक दूसरे को ब्लेमिंग इज टू लेट। फमा लना मिन शाफिईन, आज तो कोई हमारी शफाअत करेगा ही नहीं, कोई हमारा साथ ही नहीं देगा। फमा लना मिन शाफिईन। नंबर 3 टाइम्स अच्छे सोहबत, अच्छे दोस्तों का। वला सदीकुन हमीम, वला सदीकुन हमीम, कोई अच्छा दोस्त है ही नहीं जो आज हमारा पूछेगा कि फलान कहाँ है। जन्नत में जब दाखिल हो जाएंगे तो पूछेंगे फलान कहाँ है जो हमारे साथ कुरान पढ़ता था, फलान कहाँ है जो जिक्र करता था, तफसीर की क्लास में आता था, फलान कहाँ है। एक दूसरे को पूछेंगे और दे गोना आस्क अल्लाह कि ये हमारे साथ पढ़ता था। शफाअत करेंगे अहल कुरान, कुरान के पीपल एक दूसरे की शफाअत करेंगे कि अल्लाह ताला ये हमारे साथ में था, ये कहाँ है। लेकिन यही जहन्नमी क्या कह रहे हैं, आज तो कोई अच्छा दोस्त है ही नहीं हमारा जो हमारा पूछेगा।
ولا صديق حميم. دیکھیں 3 بار اچھی صحبت کا ذکر ہوا ہے ان آیتوں میں. فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، کاش ہمارے دوبارہ ایک چانس مل جائے، ہم ضرور مومنین ہوں گے. فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین. کہاں سے کر رہا ہے یہ؟ کہاں سے؟ دنیا ختم. کہاں سے تمہیں امید لگی ہوئی ہے جہنمیوں کو دوبارہ ایک بار چانس مل جائے تو ہم ضرور اچھے ہو جائیں گے. ان فی ذلک لآیہ، ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لهو العزیز الحکیم. فنش، ختم. عبرت حاصل کرو. کذبت قوم نوح المرسلین. ایک قصہ ختم، دوسرا قصہ ختم، تیسرے قصے پر آ رہے. قصہ نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام کا قصہ کا پتہ ہے. وہاں باپ کی آزمائش میں پڑے ہیں، وہاں دوسری قسم کی آزمائش، یہاں حاکم کی آزمائش پہلی، دوسرے میں باپ کی آزمائش، یہاں بیٹا. سبحان اللہ. سو ڈفرینٹ آزمائشوں میں گزرتا ہے انسان. کذبت قوم نوح المرسلین. قوم نوح نے جھٹلایا انبیاء کو. کیا قوم نوح کے پاس، ان کے لوگوں کے پاس نوح علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور انبیاء آئے تھے؟ نہیں. تو کیوں یہاں ہو رہا ہے ذکر کذبت قوم نوح المرسلین؟ ایک نبی کو جھٹلانا اس کا مطلب سارے انبیاء کو جھٹلانا ہے. یعنی قوم نوح، اس سے پہلے کون انبیاء تھے we don't know. لیکن کذبت اللہ تعالیٰ نے ضرور بھیجے ہوں گے، اسی لیے اللہ تعالیٰ سارے انبیاء کو جھٹلایا انہوں نے. جب تک نوح علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام کو بھی جھٹلایا. اور کتنے مشکل ٹائم دیا نوح علیہ السلام کو، 1000 سال تک ہر طریقے سے. انی دعوت قومی لیلا ونہارا سرا وجہارا، ہر طریقے سے ہم نے دعوت دی اور ہر طریقے سے ان کو he tried to guide his people. کوئی اثر نہیں تھا. یہ تسلی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیونکہ as I told you this is سورہ مکیہ، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت دشمنی کھڑی کی ہوئی تھی نا، اور کنہوں نے؟ اپنے ہی لوگوں نے. تو یا محمد آپ کے ساتھ it's not only you. دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے کیا ان کے ساتھ. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، جیسے آیت نمبر 2. آپ کو غم نہیں ہونا چاہیے، آپ ناراض نہیں ہو، آپ اپنے آپ کو غم سے ہلاک نہیں کرتے. اس سے پہلے بھی انبیاء کے ساتھ ہوا. دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا. اب دیکھو نوح کا سنو، نوح کے ساتھ کیا ہوا. نوح کی بیوی، نوح کے بیٹے نے اس کو کتنا دکھ دیا، نوح کے قوم نے کتنا دکھ دیا. سو اٹس ناٹ اونلی یو. اور یہی ہمارے لیے میسج ہے، اٹس ناٹ اونلی اس، کہ ہمیں آزمائشوں سے گزرتے ہیں اس دنیا میں. یہ دنیا ہے، ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھو، یہ دنیا ہے، یہ جنت نہیں ہے. جو ہم کہیں یہ کیوں ہو رہا ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ دنیا ہے. آپ کو اس آزمائشوں سے گزر کر جنت جانا ہے. آپ کا ٹھکانہ یہاں نہیں ہے، آپ کا وطن وہاں ہے، وہ اصلی وطن ہے آپ کا. اس کے لیے بناؤ جگہ. کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون. تقوی کرو، جہنم کے آگ سے تقوی پاؤ. تقوی کرنا چاہیے، متقین سے بنو، اللہ کا خوف کرو. الا تتقون انی لکم رسول امین. میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. اینڈ امین ہوں، رسالت پر امین. تو I'm not creating anything new or different. انی رسول امین، جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ویسے ہی I'm gonna deliver the message to you people. اپنے طرف سے میں کچھ بھی نہیں ایڈ کر رہا، نہ زیادہ کر رہا ہوں نہ کم کر رہا ہوں. انی رسول امین. اخوہم کہا، اذ قال لهم اخوہم نوح، یعنی تمہارا ہی بندہ تھا، تمہارا ہی بھائی تھا. یعنی کوئی باہر سے نہیں بندہ آیا کہ آپ اس پر یقین نہیں کریں گے، اپنا ہی بندہ تھا، تمہارا بھائی تھا. اذ قال لهم اخوہم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین.
فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقوی کریں، اطاعت کریں، نبی کی اطاعت کریں. نبی آپ کو وہی بتا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. سو میری بات سن لو، تقوی پالو، اللہ کی اطاعت کرو، نبی کی اطاعت کرو. اسی میں تقوی ہے، اسی میں آپ کی پروٹیکشن ہے اللہ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے. انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر. میں مقابلے میں یہ نہیں بتا رہا، میں جسٹ اللہ کے غضب سے آپ کو بچانے کے لیے میں یہ بتا رہا ہوں بات. نہ مجھے پیسہ چاہیے، نہ گفٹ چاہیے، نہ مجھے کچھ چاہیے، نہ تعریف، نہ کچھ. جسٹ اتقوا اللہ واطیعون. دس از اونلی. I'm not seeking for یعنی مقابلے میں یہ بات کہوں گا تو مجھے یہ دینا یا یہ دینا نہیں. کلیئرلی بتا رہے ہیں وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. جو مجھے اجر چاہیے آپ لوگوں سے نہیں، مجھے اللہ سے چاہیے اجر. جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موت کے ٹائم جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کہو یا محمد تمہیں کیا چاہیے، تمہیں دنیا کی عزت چاہیے، تمہیں مال چاہیے، تمہیں خزانے چاہیے، کیا چاہیے؟ الرفیق الاعلی. مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، الرفیق الاعلی. اور یہی نوح علیہ السلام فاتقوا اللہ واطیعون، دوبارہ فاتقوا اللہ واطیعون. یہاں قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، یہ بہت امپورٹنٹ یہاں آیتیں ہیں. اگین شعراء، شعر و شاعری کرنے برا کام نہیں ہے، لیکن اچھے کاموں میں لگاؤ. یعنی اگر آپ نے رسول اللہ کی تعریف میں کوئی قصیدہ پڑھنا ہے ڈو اٹ. اوکے، آپ نے اسلام کے شان میں کچھ کہنا ہے ڈو اٹ. قرآن کے شان میں کہنا ہے ڈو اٹ. اینڈ شعر و شاعری جاہلیت میں ہوتی تھی اپنے قبیلے کے نام روشن کرنے کے لیے، اپنا بتانے کے لیے میں فلان ہوں. پتھر بھی پہچانتا ہے، سیف بھی پہچانتا ہے، شیر بھی پہچانتے ہیں مجھے. They were so proud of themselves. یہ آ کر ختم کر دیا. لا فرق بین اعجمی وعربی الا التقوى. قل یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها. یعنی یہ ختم کر دیا یہاں. اور شعراء جب تعریف کرتے ہیں یعنی ایک عام سی ہوتی ہے اور اس کی آنکھیں اور اس کی قد اور اس کا رنگ اور اس کا کہتے ہیں کہ پتہ نہیں حور العین زمین پر چل رہی ہے. یہ شعراء کا کام ہے نا آف کورس. بٹ یہاں کیوں میں نے کہا کیونکہ یہاں یہی بات آ رہی ہے. کیا نوح آپ کی بات سنے، آپ کے ساتھ کون چلتے ہیں؟ یہ فقیر مسکین یہ والے کون ایمان ہے؟ اتبعک الارذلون، جو سب سے ذلیل ہیں. اتبعک الارذلون قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون. کیسے ہم ایمان لائے اور تمہارے ساتھ کون چل رہا ہے؟ یہ چیز ختم جو اسلام نے کی ہے. سبحان اللہ. We don't listen, we don't do this. آپ کا کوئی کالے رنگ کا بھی آ کر بات کرتا ہے تو we respect کہ یہ اللہ کی بات کرتا، یا قرآن یا حدیث کی بات کرتا. نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال وما علمی بما كانوا يعملون. مجھے کیا پتا یہ کیا ان کی ذات ہے یا کہاں سے آئے ہیں یا ان کا قبیلہ کون ہے یا اس کی فیملی کی کیا نام ہے یا اس کی حیثیت ہے یا یہ امیر ہے یا کبیر ہے یا چھوٹا ہے یا بڑا ہے یا مزدور. I don't know. I don't care. ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون. اس حساب کتاب یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. It's not my job. مجھے دعویٰ کرنی ہے، مجھے تبلیغ کرنا ہے، مجھے اللہ کا میسج پہنچانا. I don't care if this is Chinese or Hindi or Pakistani or Saudi or Yemeni or whatever. What I care فاتقوا الله وأطيعون. فاتقوا الله وأطيعون. I don't address this to only certain category of people. No. یہ دعویٰ عام ہے. اللہ کو پہچاننا ہر ایک کو چاہیے کہ اللہ کو پہچانے اور ہر ایک کو تبلیغ کرنا ہے. ہر ایک کو ایک آیت بھی آپ کے نصیب میں آ جاتی ہے، آگے آپ کو بڑھانا ہے. جہاں بھی ہوں، جس لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے
ان حسابهم على ربی لو تشعرون، میں ان کا حساب کتاب نہیں لوں گا، اللہ تعالیٰ نے کہ وما انا بطارد المؤمنین، میں مؤمنین کو یہ جو آپ کہتے ہیں ارذلون نوکر ہے یا فقیر ہے یا مسکین ہے، اس کو میں نکال دوں اپنے مجلس سے؟ جیسے محمد علیہ السلام کو کیا کہا قریش نے کہ ایک دن ہمارا ہو جائے اور ایک دن فقیروں کا، کیسے کہ میں فلاں بلال کے ساتھ بیٹھوں؟ نو، ایسے کرتے ہیں پھر ہم ایمان لائیں گے۔ یہ بلال، خباب، سمیہ، عمار، ان کو نکال دو، یہ چھوٹے سوسائٹی کے یعنی فقیر مسکین غلام تھے، ان کو نکال دو پھر ہم آپ کی بات سمجھیں گے۔ کیوں؟ ان کا رب نہیں ہے؟ سبحان اللہ۔ وما انا بطارد المؤمنین، اگر ان کے دل میں ذرہ ایمان ہے نا تو میں ان کو نہیں نکالوں گی۔ کس گناہ سے؟ وجہ کیا ہے کہ ان کو میں نکال دوں یہاں سے؟ قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين۔ نوح اگر if you want stop آپ کو مار دیں گے، کنکریوں سے مار دیں گے۔ سبحان اللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر۔